بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کی دعا سے مچھلی نے موتی دے دیا۔ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ جو بڑے پایا کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ایک مرتبہ سفر حج کے لیے کشتی پر سوار ہو کر جا رہے تھے، جس میں امیر و غریب، تاجر و سوداگر، ہر قسم کے آدمی سوار تھے۔ اتفاقاً کسی سوداگر کا ایک قیمتی موتی گم ہو گیا۔ اس نے کشتی کے تمام لوگوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے ٹوٹے حال سے کشتی پر سوار تھا۔ اس پر شبہ ہوا۔ یہ دیکھ کر فرسودہ حال نے دربار الہی میں گریہ وزاری شروع کی۔ اے رب العزت، عزت و ذلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ اس کی دعا مقبول ہوئی اور یکا یک ہزاروں مچھلیاں تیرتی ہوئیں پانی پر آ گئیں، جن میں سے ہر ایک مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک بے بہا موتی لیے ہوئے تھی۔ اس درویش نے اس میں سے ایک موتی لے کر سوداگر کو دے دیا اور بلا خوف و خطر اسی وقت کشتی سے اتر کر پانی میں چلا گیا۔ اسی وقت سے اس کا نام ذنون مچھلی والے مشہور ہو گیا۔ یہ کرامت حکایتوں کا گلدستہ صفحہ نمبر 29 اور 30 پر ہے۔ کلمہ کی برکت سے ایک مجنون لڑکی، زنجیریں اس کی کٹ گئیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے ارادے سے چلا تھا، مگر اچانک میری اونٹنی قسطنطنیہ کی طرف چل پڑی۔ ہر چند میں اس کو روک کر مکہ معظمہ کے راستے پر ڈالنا چاہا، مگر اونٹنی تھی کہ وہ برابر قسطنطنیہ ہی کی طرف چلتی رہی۔ آخر مجبور ہو کر میں نے اونٹنی کو اس کے ارادے پر چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ میں قسطنطنیہ میں داخل ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر طرف لوگ حیران و پریشان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کی بیٹی مجنون ہو گئی ہے۔ اس کے علاج کے لیے لوگ طبیب کی تلاش میں ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا تم مجھے ان کے پاس لے چلو، میں اس کا علاج کروں گا۔ چنانچہ جب میں اس کے مکان کے قریب پہنچا تو شہزادی نے اندر سے آواز دی کہ جنید، تو نے تو اپنی اونٹنی کو بہت پھیرنا چاہا، مگر ہمارا جذبہ صادق تجھے یہاں کھینچ ہی لایا۔ پس جب سے ہی اس پری چہرہ نازک اندام پر میری نظر پڑی، میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس لڑکی کے گلے میں لوہے کا ایک بھاری توق پڑا ہوا ہے اور ساق پنڈلی یعنی اس کو لوہے کی زنجیر سے جکڑ رکھا ہے۔ اس لڑکی نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ اے جنید، میرے مرض کی دعا تجویز کیجئے۔ یہ سن کر میں نے اس لڑکی سے کہا تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اس کا یہ کلمہ پڑھنا ہی تھا کہ گردن کا مضبوط لوہے کا توق اور لوہے کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں اور لڑکی تندرست ہو گئی۔ لڑکی کے باپ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو کہنے لگا آپ تو بڑے طبیب حاذق ہیں، مجھے بھی بتائیں، یہ دعا بتائیں۔ میں نے کہا آپ بھی وہی کلمہ پڑھ لیجئے جو شہزادی نے پڑھا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھی اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت لوگ یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان اسلام کے محفوظ قلعہ میں داخل ہو گئے۔ یہ کرامت حکایتوں کا گلدستہ صفحہ نمبر 233 پر ہے۔